أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کو خرچتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بخل کی برائی بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضا کا حصول ان کا مقصد نہیں ہوتا، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے جو اوپر گزرا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو نیک کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر اور تصویر ضرور آنی چاہیے۔ اسی طرح شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کریں، جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں کہ اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا میں کیوں پیچھے رہوں وغیرہ۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوگا۔
یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے روکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں، نیز اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے۔ جب شیطان اس حیلے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی جلدی کرو تاکہ فلاں فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس حیلے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر شیطان اس حیلے سے بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس حیلے سے محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار سے بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ جب لعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو عنقریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے۔ اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار و نامراد کر دیتا ہے، اے ملعون، ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد
फासिदो बेकार करने आया करता था, और अब उन अमाल की इस्लाह और दोस्ती के लिए आता है ताकि मेरे अमाल को बिल्कुल खत्म कर दे। चल दफा हो जा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, वही मेरा आका और मौला है। मैं अपनी नेकियों की शोहरत का मुश्ताक और तलबगार नहीं हूँ। मेरा परवरदिगार चाहे मेरे अमाल ज़ाहिर और मशहूर कर दे, चाहे पोशीदा रखे, चाहे मुझे इज्जत और मर्तबा अता फरमाए, चाहे मुझे जलील और रुस्वा कर दे, सब का सब उसी के कब्ज़े कुदरत में है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं कि वो लोगों के सामने मेरे अमाल का इजहार फरमाए या ना फरमाए। इंसानों के कब्जे में कोई चीज नहीं है। अगर इंसान शैतान के इस वार से बच जाए तो वो इंसान के पास आकर कहता है कि तुझे अमाल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इंसान के नेक और बद होने का फैसला तो रोजे अव्वल में हो चुका है। उस दिन जो बुरा हो गया वो बुरा ही रहेगा, और जो अच्छा और नेक हो गया वो नेक ही रहेगा। इसलिए अगर तुझे नेक वक्त पैदा किया गया है तो अमाल को छोड़ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, और अगर तुझे बद वक्त और शकी पैदा किया गया है तो तुम्हारा अमल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से इंसान को शैतान की इस वार से बचा लिया तो इंसान शैतान मरदूद से ही मुखातब होता है कि मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ, और बंदे का काम यह है कि वो अपने आका और मौला के अहकाम बजा लाए। और अल्लाह ताला सारे जहान का परवरदिगार है, जो चाहता है हुक्म करता है और जो चाहता है करता है। यकीनन मेरे लिए फायदेमंद है, किसी सूरत में भी नुकसानदेह नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं अल्लाह ताला के इल्म में नेक वक्त हूँ तो अल्लाह ताला की बारगाह में ज्यादा सवाब का मोहताज हूँ, और अगर खुदा न खास्ता इल्म इलाही में मेरा नाम बदवक्त में है तो भी इबादत करने से अपने आप पर मलामत तो नहीं करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे ताअत और इबादत करने पर सजा न देगा। और कम अज कम इतना जरूर है कि नाफरमान होकर दोज़ख में जाने से फर्माबरदार होकर दोज़ख में जाना बेहतर है। और फिर ये कि सब महज एहतिमालात हैं, वरना उसका वादा बिल्कुल हक है और उसका फरमान बिल्कुल सच है। और अल्लाह ताला ने ताअत और इबादत पर सवाब अता फरमाने का बेशुमार मकामात पर वादा फरमाया है। तो जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में ईमान और इताअत के साथ हाजिर होगा वो हरगिज हरगिज जहन्नम में दाखिल न होगा, बल्कि अल्लाह ताला के फजल व करम और उसके सच्चे और मुकद्दस वादे की वजह से जन्नत में जाएगा। लिहाजा ऐ लोगों, तुम ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, शैतान के हीलों से होशियार रहो, हर वक्त अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहो और शैतान मरदूद से उसी की पनाह मांगते रहो, क्योंकि तमाम मामलात उसी के कब्ज़े कुदरत में हैं और वही तौफीक अता फरमाने वाला है। गुनाहों से बचने और ताअत व इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला की तौफीक से ही मिलती है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।